السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشعراء ہے، پارہ نمبر 19، آیات مقدسہ نمبر 6 تا 9 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے آپ جو قوم کے لیے، انسانیت کے لیے اپنے دل میں ایک دکھ اور درد رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں، سچی جماعت میں شامل ہو جائیں، صراط مستقیم کو اختیار کر لیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، آپ کی عزت اور معیار ہے۔ اس کا ذکر ارشاد فرمایا کہ آپ دل کے اندر یہ جو کڑ رہے ہیں، پریشان ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنا کام کریں، اور وہ کام یہ ہے کہ آپ سچی جماعت کی تشکیل کرتے رہیں، اس سچی جماعت کو اللہ کے ساتھ جوڑتے رہیں، اور جو ظالمانہ سسٹم موجود ہے آپ اس کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک سچی جماعت کی تیاری کریں، لیکن پریشان نہ ہوں۔ کیوں؟ اگر اللہ زبردستی چاہتے تو وہ اللہ آسمان سے کوئی ایسی نشانی لے آتے، کوئی عذاب آ جاتا۔ مختلف قسم کے عذاب ہیں، اور یہ انسان تو اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو دعوت ہے یہ تو سمجھا کے رہنمائی، سچی رہنمائی کو دلائل کے ساتھ پیش کرنا ہے، تاکہ ان کی عقلیں، ان کے قلوب وہ اس کو قبول کریں۔ اور جس سسٹم میں پہلے یہ موجود ہے، جس ظلم کے نظام کی وجہ سے ان کی عقلیں ماری گئیں، ان کے دل اندھے ہو گئے، صم بکم عمی، اس کی اصلاح بالجبر نہیں ہو سکتی، غور و فکر سے ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ یہ جب بھی اللہ کی رہنمائی آتی ہے، آئے گی، انہوں نے اعراض کرنا ہے، انہوں نے راہ فرار اختیار کرنی ہے۔ اور پھر آج کی آیت مقدسہ نمبر 6 میں اسی کو اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ۔ یہ تو اللہ کی اس رہنمائی کو جھٹلا چکے ہیں۔ اصل میں یہ اتنے عقل کے اندھے ہیں، دل کے بھی اندھے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ جب آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی دیتے ہیں تو یہ آپ کا انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، اور آپ کے عنوان سے اللہ کی تکذیب کرتے ہیں۔ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ، پہنچے گی ان پر وہ حقیقت، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس بات کی جس پر کے مطابق وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یستہزئون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، سچی جماعت کا مذاق اڑا رہے ہیں،
اور اصل میں آپ کے ذریعے سے اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اصل میں ان کے دل اندھے ہیں۔ جب بھی کوئی دعوت اثر نہ کرے، آج بھی اگر آپ جائزہ لیں میرے عزیزو، تو ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اور غور و فکر کرنا ہوتا ہے دل سے، عقل سے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم، عقل کے مطابق تجزیہ کرتے ہیں، دلوں سے فیصلے کرتے ہیں۔ دلوں میں اندھے ہم ہوتے ہیں، دلوں میں لالچ ہے، خود غرضی ہے، مفاد پرستی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے منافقین کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور اسی وجہ سے بما کانوا یکذبون، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب دلوں میں بیماری ہوگی، کذب کی بیماری ہوگی، لالچ کی بیماری ہوگی، خود غرضی کی بیماری ہوگی، انفرادیت کی بیماری ہوگی، ظلم کرنے کی اور ظلم برداشت کرنے کی بیماری ہوگی۔ اور یاد رکھیے، جیسے ظلم کرنا ایک مرض ہے، ظلم برداشت کرنا، خاموش رہنا، یہ بھی ایک مرض ہے۔ اس کی جب بیماری ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، اس کی اہمیت ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اس سچی رہنمائی کی جو اہمیت ان کی نظر میں ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اولم یروا الی الارض، اتنے بیوقوف ہوتے ہیں یہ بھی توجہ نہیں کرتے، دیکھتے نہیں، الی الارض، زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا، اللہ رب العزت نے کس طرح اگائیں اس زمین میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کے جوڑے اللہ نے پیدا کر دیے، نعمتیں اللہ نے پیدا کر دی، اور یہ مکذبین غور و فکر کرتی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید ریفرنس دیا جا رہا ہے، اور سچی جماعتیں دنیا کے اندر جہاں بھی ہیں، انبیاء نے کام کیا، جد و جہد کی، محنت کی، وہاں پر بھی اللہ نے اس زمین اور آسمان کے ریفرنسز دیے ہیں۔ آج ہم بھی اس میں، اس دعوت کے عنوان سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم غور نہیں کرتے اس زمین پر، اور اس زمین پر غور کر کے سوچ کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس حقیر مٹی سے کیسے کیسے عجیب و غریب رنگ برنگے پھول، پھل، ہر قسم کے غلے، میوہ جات اللہ نے اپنے نظام تکوینی کے ذریعے سے وہ پیدا فرما دیے ہیں۔ اس کی موجودگی میں کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ آسمان سے کسی عذاب نازل کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ وہ ریفرنسز ہیں جو غور و فکر سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو جبر اور اکراہ کے ساتھ ان کو قریب لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غور کریں کہ اس زمین پر اور اس کی جتنی بھی یہ نعمتیں ہیں یہ کون پیدا کر رہے ہیں؟ یقیناً وہ ایک ایسی قوت ہے، ایسی مضبوط طاقت ہے جو آل ان آل ہے، خود مختار ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اور پھر اس کی جو لامحدود قدرت اور حکمت ہے، اور اس کا پر رونق پورا سسٹم ہے، یہ اس کی گلکاریاں ہیں، خوبصورتیاں ہیں، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ غور کریں۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ نشانی وہ ہے جو غور و فکر کے لیے ہے۔ یہ نشانی نعمتیں ہیں اللہ کی، یہ نشانیاں وہ ہیں جو ان کی ضرورت ہے اور اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اور پھر قربان جائیں، اللہ نے یہ جو نشانیاں پیدا کی ہیں، یہ نعمتیں پیدا کی ہیں، بے شمار نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے عزیزو اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، آپ ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان فی ذلک لآیہ، یہ ہے اللہ کی نشانیاں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اس کے باوجود اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اکثر لوگ پھر بھی مومن نہیں ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جماعت میں شامل نہیں ہونا چاہتے، جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج اپنے دور کو دیکھ لیجئے، اپنے ماحول کو دیکھ لیجئے، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی رٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی فلسفی کو سمجھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اللہ کی فلسفی کو سمجھ کر اس کی رٹ کو قائم کر کے ظلم کی جگہ عدل قائم کرنا چاہتے ہیں، انسانی اقدار غالب کرنا چاہتے ہیں۔ آج انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، اور غالب کون ہے؟ کون سا مافیا ہے جو غالب ہے سوسائٹی میں؟ جو ظالم ہے، جو شیطانی جماعتیں ہیں وہ غالب ہیں، اور ہم بھی انہی کے ساتھ کمپرومائز رکھتے ہیں، انہی کا ساتھ دیتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، سچ کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ رب العزت کی رہنمائی کو سمجھیے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا جو رب ہے وہ غالب ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ ان دونوں لفظوں پہ بھی ذرا غور کیجئے۔ اللہ غالب ہے لیکن رحم بھی کرنے والے ہیں۔ اللہ کی جو رحم کی شفقت اور رحم کی صفت ہے یہ غالب آ جاتی ہے۔ اگر اللہ غالب ہے، قہار ہے، جبار ہے، تو اللہ رب العزت جب کوئی قوم اپنی ہٹ درمی پہ آتی ہے، آپ نے پیچھے بھی دروس میں سنا، آگے بھی آ رہا ہے، اللہ موقع دیتے ہیں، ڈیل دیتے ہیں، لیکن ان بطش ربک لشدید، اللہ کی جب گرفت آتی ہے، پکڑ آتی ہے، بہت سخت آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیارے نام جس کو اسماء الحسنی کہتے ہیں، وہ ہر قسم کی بیماری کے لیے بھی، جسمانی روحانی بیماری کے لیے، برکت کے لیے بہت عظمت ہے ان کی۔ اور سورۃ الحشر کی یہ آخری آیات ہیں، یہ زبانی بھی ہم یاد کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی صفتیں ہیں ساری۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورۃ الحشر ہے، پارہ نمبر 28 ہے، اس کی آخری آیات مقدسہ ہیں۔ میرے عزیزو، یاد ہو جائے آسان ہے، بہت اچھی بات ہے۔ نہ یاد ہو سکے تو اوپر سے دیکھ کے اس کو صبح و شام ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔